اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملاءمت کیفیاتہ الذی قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون وعلم بما كان قبل أن يكون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقد وصل الكلام إلى الرواية الثالثة باب الاضطرار إلى الحجة. اس میں دو روایات آپ حضرات کے سامنے بیان کی. پہلی روایت جو تھی وہ عباس ابن عمر فقیمی نے ہشام ابن حکم سے نقل کیا تھا کہ چھٹے امام کا زندیق یعنی ملحد منکر خدا کے ساتھ مناظرہ تھا، جس میں امام نے جو ہے وہ عقلی جو ہے وہ استدلال کر کر حجت خدا کے وجود کا ثابت کیا، اور اس استدلال کے اندر یہ بیان کیا کہ نبوت اور امامت فرع توحید ہے. پہلے خدا کی بات ہوگی، خدا کا وجود ثابت ہو تو پھر نبوت کی بات آئے گی، پھر جو ہے وہ امامت کی بات آئے گی. کبھی بھی آپ وہ انسان کے جو خدا کو نہ مانتا ہو اور خدا کا وجود ثابت نہ کریں، ڈائریکٹ جو ہے امام کے وجود کو ثابت کرنے چلے جائیں، یہ غلط طریقہ ہے. یہ اس کے بعد دوسری روایت جو تھی وہ تھی منصور ابن حازم، چھٹے امام کے اصحاب میں سے تھے. یہ متکلم تھے، یہ فقیہ بھی تھے، متکلم بھی تھے. یہ دوسری روایت جو ہے کوئی کلام امام صادق نہیں ہے. یہ روایت ہم نے جو درس اول میں آپ کو بیان کیا تھا اس کے لیے کیا یہ تأیید ہو گئی. یہ روایت کیا بیان کیا تھا کہ علم کلام کے اندر جو ہے وہ نبوت اور توحید کے لیے عقلی ادلہ ہونی چاہیے، یعنی کہ زیادہ اس کے اندر جو ہے علماء متکلمین روات کی توثیق اور تضعیف کو جو ہے وہ زیادہ بحث میں لے کر نہیں آتے، بلکہ مضمون اور محتویٰ اگر عقل کے مطابق ہو اور عقل سلیم اس کو قبول کر رہی ہو تو ادھر پھر زیادہ روات کی تضعیف یا توثیق کی بحث نہیں آتی. آج جو روایت ہے اس کے جو ہے وہ سلسلہ سند بھی بہت جو ہے لاجواب سلسلہ سند ہے. سارے کے سارے امام جعفر صادق کے خاص اصحاب، جن میں اکثریت جو ہے وہ متکلمین کی، یعنی جو مناظرے کیا کرتے تھے جا کے امام کے دور میں، علم کلام کے ماہر ترین افراد اس زمانے کے. اور روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اصحاب موجود تھے کہ امام نے جو ہے ایک نوجوان 17 یا 18 سال کے نوجوان کے جن کا نام ہے ہشام ابن حکم، 18 یا 19 سال، ان سے امام نے کہا کہ اے ہشام یہ بتاؤ تمہارا جو معتزلہ جو فرقہ تھا اس کے سردار کے ساتھ جو تمہارا مناظرہ ہے وہ بیان کرو. ہشام نے جب یہ سنا تو ہشام نے کہا کہ مولا آپ کی بارگاہ میں، اب یہ ادب تھا ہشام کا، یہ کہ آپ کی بارگاہ میں میری زبان جو ہے وہ کپ کپاتی ہے، اور آپ اس سے زیادہ جلیل ہیں، بزرگ ہیں کہ مجھ جیسا جو ہے وہ ناچیز آپ کی بارگاہ میں لب کشائی کر سکے. دیکھیں یہ ادب بیان کیا کس نے؟ ہشام ابن حکم نے، کہ امام کی بارگاہ میں. اور یہی ادب قرآن کے اندر سورہ حجرات میں ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کہ مولا میں کیسے آپ کے سامنے لب کشائی کروں، آپ لسان اللہ الناطق. تو امام نے کہا دیکھو جب حکم آ جائے تو اس پر عمل کرنا کیا ہے، واجب ہے. حکم امام ہے، تم جو ہے حکم پر عمل کرتے ہو، بیان کرو کہ مناظرہ کیا تمہارا تھا، کیا بحث تھی. تو ہشام نے کہا کہ مولا یہ معتزلہ کا سردار تھے، دوسرا جو ہے فرقہ معتزلہ کا
جو بنیان گزار مؤسس جو تھا اس کا نام تھا عمرو ابن عبید. یہ امام جعفر صادق کی امامت کا منکر تھا. یہ ہشام ابن حکم کہتے ہیں کہ جب مجھے خبر ملی کہ مسجد بصرہ میں آ کے اس نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا ہوا ہے تو کہا یہ بات بڑی جو ہے اس وقت میرے اوپر دشوار گزری. دیکھیں یہ اس زمانے میں جو شاگرد تھے امام صادق کے، وہ جب امامت کے اوپر کوئی حرف آتا تھا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اپنا ہم و غم سب کیا بنے راہ امامت. ان اصحاب کو کہا جاتا ہے راہ ولایت مدافع مکتب امامت. مطلب واضح ہو رہا ہے. یہ ان ہشام ابن حکم، حمران ابن اعین، ابھی نام آئیں گے، یہ سارے کے سارے کیا یہ اس زمانے کے اندر یعنی مختلف فرقوں سے جا کے بحث کرتے تھے. مثلا فضال ابن حسانی چھٹے امام کے صحابی ہیں، ان کا مناظرہ ابو حنیفہ سے کہاں پر؟ مسجد کوفہ کے اندر مولا متقیان کی امامت کے اوپر. یہ سارے چھٹے امام کے اصحاب. ہشام کہتے ہیں بات مجھ سے برداشت نہیں، میں نے جو ہے نا فوراً کیا وہ سفر کا ارادہ کیا اور میں بصرہ میں داخل ہوا تو لوگوں کا جم غفیر مسجد کے اندر، اور یہ عمرو ابن عبیدہ جو ہے وہ آرام سے منبر پہ سجا، دو ابائیں لے کے قیمتی قسم کی، نہیں بڑی جاہ و حشم والی جو ہے مجلس تھی. یہ ساری باتیں ہشام کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اصحاب کے مجمع میں مولا نے کیا کہا تھا؟ وہ بحث بیان کرو. یہ بیان کرنے کے لیے کہ جب انسان راہ امامت میں نکلے تو کسی جاہ و حشم کے اس میں نہیں آتا، وہ ہر چیز کو زیر کرتا ہوا اپنے مقصد کی طرف جاتا ہے. کہ مولا میں گیا مسجد میں اور میں نے لوگوں سے کہا مجھے راستہ دو. 18 سال کا وہاں پہ بوڑھے بوڑھے بزرگ شیوخ بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی ہشام کو دیکھا انہوں نے سب نے راستہ دیا. ہشام قریب آ کے بیٹھ گئے اور کہا یا شیخ عندی مسئلتن، اے شیخ میرا ایک سوال ہے، ایک مسئلہ ہے. تو عمرو ابن عبیدہ جو امام تھا فرقہ معتزلہ کا، اس نے ہشام کی طرف دیکھا کہ سل یا بنیا، بیٹا پوچھو کیا بات پوچھنی ہے. اب عمرو ابن عبیدہ کو خود نہیں پتا تھا کہ کون ہے یہ نوجوان. کب پوچھو کیا بات ہے. ہشام نے عمرو ابن عبیدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا شیخ مجھے یہ بتائیے کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور جو ہے وہ مسئلہ ہے کیا ہے کہ یہ بتائے الکا عین، کیا خدا نے آپ کو آنکھ دی ہے؟ کس سے کہا؟ عمرو ابن عبیدہ. کون ہے یہ؟ فرقہ مؤسس مذہب معتزلہ عمرو ابن عبید. تو اس نے کہا یا بنیا، اے بیٹے یہ کیسا سوال ہے یہ آنکھ ہے میں. ہشام نے کہا کذا مسئلہ تھی، میرا سوال یہ آپ مؤسس مذہب معتزلہ. عمرو بن عبیدہ نے کہا یا بنی سل وَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَتُكْ حَمْقَا، اگرچہ تمہارا بہت احمقانہ سوال ہے، بے وقوفانہ. اب اس کو نہیں پتہ یہ کون ہے یہ. تو ہشام نے کہا جو ہے وہ بتائیے گئی کیا خدا نے آپ کو آنکھ دی ہے؟ الک عین قال نعم. عمرو بن عبیدہ نے کہا خدا نے آنکھ دی ہے. ہشام نے کہا فما تصنع بها، آپ اس آنکھ سے کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ارا بها الالوان والاشخاص، میں اس سے رنگوں کو دیکھتا ہوں، اشخاص کو دیکھتا ہوں. ہشام نے کہا حسن. یہ بتائیں الک انف، کیا آپ کی ناک ہے؟ اس نے کہا نعم. کہ فما تصنع، اس ناک سے کیا کرتے ہیں؟ قال اشم بها الرائحہ، اس سے کیا بو سونگھتا ہوں، خوشبو بدبو یہ بو سونگھنے کے لیے ہے. قلت، پھر ہشام نے کہا الک فمن، کیا خدا نے آپ کو منہ دیا ہے؟ قال نعم، خدا نے منہ بھی دیا. کہ فما تصنع به، اس فم سے کیا کرتے ہیں؟ قال اذوق به الطعم، اس سے میں ذائقے چکھتا ہوں. عمرو بن عبید نے کہا. قلت، ہشام کہتے پھر میں نے کہا الک اذن، کیا کان ہے کیا آپ کے پاس؟ اس نے کہا نعم. کہ کان سے کیا کرتے ہیں؟ فما تصنع بها، اس کان سے کیا کرتے ہیں؟ کہ اسمع بها الصوت، اس سے میں آواز سنتا ہوں. پھر آخر میں ہشام نے کہا الک قلب، کیا خدا نے تمہیں عقل دی ہے؟ قلب سے مراد یہاں پہ کیا عقل ہے؟ بارے یہاں مناظرے کے اندر کیا قلب سے مراد؟ بعض حضرات دل جو ہے نا وہی اس دور میں یہ کلمہ لفظ دل استعمال ہوتا تھا عقل کے لیے.
خدا نے کیا عقل دی ہے تجھے؟ تو اس نے کہا نعم. کیا اس عقل سے کیا کرتے ہو؟ عمرو ابن عبید نے جب سنا تو کہا کہ جوان کی طرف دیکھ کے امیز بہ کل ما ورد علی هذه الجوارح، جو میرے اعضاء و جوارح جو کام کرتے ہیں نا، میں عقل کے ذریعے سے تمیز دیتا ہوں کہ میری آنکھ نے جو دیکھا ہے وہ صحیح دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، وہ عقل مجھے بتاتی ہے. یعنی اگر کوئی رنگ ہے تو عقل آ کے حکم لگاتی ہے کہ یہ سفید ہے، یہ لال ہے، یہ پیلا ہے. یہ حکم نہائی کون لگاتا ہے بتائیں؟ عقل. جو میں نے کھایا یہ نمکین تھا، میٹھا تھا، کیا ذائقہ تھا، یہ آگے کون بتاتا ہے یہ کون چیز ہمیں؟ یہ ہماری عقل تمیز دیتی ہے ذائقوں کے درمیان. جو خوشبو سونگی تو وہ خوشبو کیا گلاب کی تھی، چنبیلی کی تھی، کس کی تھی؟ آ کے عقل سلیم آ کے اشیاء کے درمیان تمیز کا کام کرتی ہے. ایک دوسرے سے اعضاء و جوارح نے جن اشیاء کو محسوس کیا، عقل آ کے ان اشیاء میں کیا تمیز کا کام کرتی ہے. ہشام کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ سارے کے سارے جو اعضاء ہیں تیرے، یہ کان، آنکھ، زبان، منہ، یہ سب کے سب کیا اس عقل سے بے نیاز ہیں، جدا ہیں، عقل کے علاوہ کام کر سکتے ہیں یہ؟ تو اس نے کہا کہ اللہ، عقل کے علاوہ جو ہے نا ان کی جو ہے نا وہ آپس میں چیزیں خلط ہو جائیں گی. بے نیاز نہیں ہے، ہر وقت محتاج ہے کس کی طرف؟ عقل کی طرف. مثلا عقل آ کے مثلا گلاس کے اندر جو ہے وہ مثلا مائع ہے، اور جو ہے وہ اگر میں نے اٹھانا ہے یہ، تو عقل آ کے مجھے بتائے گی کہ پانی یہ جو پی رہا ہوں میں، یہ میرے لیے مفید ہے یا مضر ہے. یہ عقل آ کے ہماری رہنمائی کرے گی نا. تو ہر وقت کیا بولے گا؟ اعضاء و جوارح محتاج ہے کس کے؟ عقل کے. تو ہشام نے جو ہے نا کہا عقل جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تیری عقل کیا کرتی ہے؟ کہا کہ جو ہے نا یہ یقین کو یقین بناتی ہے، اور جو شک ہے اس کو باطل قرار دیتی ہے عقل آ کے. تو اب ہشام نے دیکھے دوبارہ تاکید کی اپنے کلام میں، بار بار تاکید دینی. ابھی تک یہ جانتا نہیں ہے عمرو ابن عبید کہ یہ نوجوان ہے کون، یہ 18-19 سال کا. ہشام کہتا ہے یعنی کہ خدا نے تیری عقل کو اس لیے تیرے اس جسم میں قرار دیا 6 فٹ کے، تاکہ وہ جو جوارح میں، اعضاء و جوارح میں جو شک ہے اس شک کو دور کرنے کے لیے عقل کو رکھا. ایسا ہی ہے؟ عمرو ابن کہتا ہے نعم لا بد من القلب، عقل کا ہونا ضروری ہے. اگر نہ ہو تو اعضاء و جوارح کیا وہ یقین کو یقین نہیں بتا پائیں گے، اور جو شک ہے اس کو شک نہیں، شک کو دور کرنے کے لیے خدا نے کیا اس عقل کو رکھا. تو پھر جو ہے ہشام نے کہا یا ابا مروان، اس کی کنیت تھی عمرو ابن عمید کی، کہا اے ابا مروان، خداوند کریم نے اس 6 فٹ کے جسم میں حق اور باطل کے درمیان تمیز کے لیے اس 6 فٹ کے بدن کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ایک عقل کو امام کے طور پر اس بدن کے اندر رکھا. تو کیسے ہو سکتا ہے اس نے اپنی پوری کائنات کے اندر حق اور باطل کے درمیان تمیز کے لیے کسی امام مبین کو نہ رکھا ہو؟ اب جب عمرو ابن عبید نے سنا تو اس نے کہا انت ہشام، کیا تو ہشام ہے؟ دیکھیں ہشام کا نام اس وقت پورے جو ہے وہ اسلامی کنٹریز کے اندر، اسٹیٹس کے اندر کیا موجود تھا، کہ تیرا نام ہشام ہے؟ ہشام نے یہاں پہ توڑی کہ اللہ میں ہشام نہیں ہوں. تو کیا اب دیکھیں سنیں، یعنی دشمن اہل بیت بھی آقا دیکھیں وہ کتنا جو ہے وہ جانتا تھا موالیان حیدر کرار کے بارے میں. اس نے کہا اگر تو ہشام نہیں ہے تو یقیناً ہشام کے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے ہوگا. آپ توجہ نہیں فرما رہے. آپ کیا کہا؟ آپ سوچیں اس دور میں جعفر صادق کے ہشام کی اتنی ہیبت تھی، نہ جانے خود جعفر صادق کا کیا مقام ہوگا. کہ یقیناً تو ہشام کے بیٹھنے والوں میں سے ہوگا، جلساء میں سے ہوگا. تو پھر اب توریہ کیا پہ جھوٹ نہیں بولا ہشام نے. پھر کہا لا. تو اس نے کہا من این انت، تو ہے کہاں سے؟ تو ہشام نے کہا کہ میں انا من الکوفہ. تو اس نے کہا اذن انت، تو پس تو ہی ہشام ہے. اگر کوفہ سے ہے تو وہ ہشام ہے. پھر اپنے قریب لا کے بٹھایا. اب اس بات پہ جو ہے وہ امام جعفر صادق بھی ہنسے اور کہا مولا جب تک میں بیٹھا رہا، اس نے اپنے مجلس پہ لا کے بیٹھا اور خاموش بالکل 1 گھنٹے تک بیٹھا رہا، اور میرے سامنے ایک اس کی زبان پہ جو ہے وہ کلمہ جاری نہیں ہوا. کیوں؟ ویسے ہی اتنی بے عزتی ہو چکی تھی جعفر صادق کے
غلام کے ہاتھوں سے مزید جو ہے نا وہ اس نے کہا عافیت اسی کے اندر ہے کہ خاموش بیٹھا جائے، اور جب تک جو ہے وہ حضرت ہشام ابن حکم بیٹھے رہے یہ خاموش بیٹھا رہا۔ جب ہشام چلے گئے تو پھر یہ جو ہے نا اٹھ کے خاموشی سے بھی مسجد سے باہر چلا گیا شرمندگی کے عالم میں۔ اب اس پورے جو ہے نا وہ استدلال کا بھی دیکھیں، استدلال عقلی ہے یہ۔ ہشام نے کیا بولا؟ دلیل عقلی ہے اس سے کہ جو امامت یعنی کہ حجت خدا کے وجود کا منکر ہے کوئی آیت لے کر آئے۔ اگر میں بار بار تکرار کر رہا ہوں تاکہ یہ قواعد آپ کے اذہان کے اندر راسخ ہو جائیں، آیت نہیں، آپ نے عقلی دلیل دینی ہے امامت کے منکر سے یا جو ہے نا وہ توحید کے منکر سے، تاکہ بات اس کے دل میں کیا بنے گا؟ اترے۔ عقلی جب بات ہوگی اور عقل سلیم جب کیا بنے گا؟ سلیم عقل رکھنے والا ہو تو اس کو فوراً قبول کرے گا وہ۔ امام نے کہا تم نے ہشام یہ باتیں کہاں سے سیکھی؟ تو ہشام نے حکم نے کہا مولا یہ جو ہے وہ جو کچھ تھا یہ آپ کا دیا ہوا تھا، مطالب آپ کے تھے، بس اس کے مقدمات کو میں نے خود مرتب کیا اور وہاں جا کے مناظرہ کیا۔ اب جو واقعاً یہ جملہ ہم نے آج سے کچھ برس پہلے کہیں پہ سندھ میں شاید کہیں خطاب میں نے یہ مجلس میں ممبر ہی پہ جملہ میں نے کہا تھا، تو وہاں پہ جو ہے بڑی لوگوں نے اس پر دعا دی۔ میں امام کے جملہ امام نے اس وقت قسم کہی، واللہ اے شام خدا کی قسم، یہ جعفر صادق قسم کھا رہے ہیں، واللہ ھذا واللہ مکتوب فی صحف ابراہیم و موسیٰ، اے شام خدا کی قسم جو تو نے مناظرہ کیا نا یہ صحف ابراہیم اور موسیٰ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ امام جعفر صادق زبان اللہ کی بولنے والی زبان، ہشام کے کلمات کو خدا زبور اور توریت کی جو ہے وہ آیات بنا دیتا ہے۔ نہ جانے لسان اللہ ناطق کا کیا کمال ہوگا۔ تو یہ پورا جو ہے نا یہ مناظرہ اس کو شیخ یعقوب کرینی نے یہاں پہ الاسترار الی الحجہ کے اندر نقل کے عبارت دیکھیں۔ باقی میں نے آج تیزی سے بیان کر دیا، عبارت بہت لطیف ہے، بڑا لطف آئے گا پڑھ کے آپ کو۔ علی بن ابراہیم عن ابیہ عن الحسن بن ابراہیم عن یونس بن، یونس کیا ہے؟ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ شیخ حسن علی البلتی غیر منصرف تو کیا پڑھیں گے؟ یونس بن۔ دیکھیں یہ بھی اس کی بھی جو ہے نا وہ آج سے کچھ برس پہلے ہم برادر بزرگ مولانا اسد شاکری کے ساتھ جب ہم نے خود یہ سند پڑھنی شروع کی تو ساری غلط پڑھ لیتے ہم، پریکٹس نہیں تھی، سارے منصرف غیر منصرف تو اس کی پریکٹس ہوتے ہے زبان میں پھر کیا یہ جاری ہو جاتے ہیں۔ یعقوب پھر غیر منصرف۔ قال كان عند ابی عبد اللہ جماعت من اصحابہ منہم حمران بن اعین، حمران بضم الحاء، یہ کون تھے؟ یہ زرارہ ابن اعین کے بھائی، حمران ابن اعین اور زرارہ یہ اعین کے بیٹے۔ اعین کیسے بولا جاتا ہے؟ اعین بروزن افعل، اعور کے وزن پر، بڑی آنکھوں والا، اعین کے بیٹے حمران اور زرارہ کے بات۔ زرارہ کے بارے میں چھٹے امام نے کیا فرمایا تھا؟ لولا زرارہ لندرس الدین و آبائی، اگر زرارہ نہ ہوتے تو ہمارے آبا و اجداد کے دین کی دھچیاں بکھر جاتی۔ کتنا عظیم جملہ ہے واقعاً، یہ واقعاً عجیب ہے۔ یہ حمران ابن اعین ثقہ ترین راوی، ان کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا انت من شیعتنا فی الدنیا والآخرہ، حمران تم ہمارے شیعوں میں سے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور امام جعفر صادق نے فرمایا تھا انہ رجل من اہل الجنہ، اگر کسی نے جنت والوں میں سے کسی کو دیکھنا تو حمران کو دیکھ لے، وہ جنتی آدمی کیا بولے آگا یہ حمران ہے، یہ حمران ابن اعین۔ یہ کیا تھا آگا؟ یہ فقیہ بھی تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے قاری تھے یہ۔ اب یہ بات سن لیجیے، خیر سے میں نے کوئی وہ تو نہیں، ابھی عتبہ عباسی نے ان کے اوپر جو ہے نا کتاب لکھی اور حمرانی عامل لیے۔ یہ جو ہے ادھر یہ کیا نام ہے اس مکتبے کا؟ یہ اس طرف جو ہے شارع رسول پہ یہ جو بیچ میں مکتبہ بنا ہوا ایک چھوٹا سا، کیا نام ہے اس کا؟ عتبہ عباسیہ کی چاپ شدہ کتاب حمران ابن اعین، نام نکل گیا، خدا کی لعنت دشمنان اہل بیت پر۔ وہ چھوٹا سا ایک بیچ پہ جو ہے وہ ادھر سامنے یہ جو نئی بلڈنگ بننی ہے اس کے سامنے بنا ہوا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حکیم کا نہیں، کس کا ہے؟ سید نہیں، سمون والے کے ساتھ ہے، چھوٹا مکتبہ۔
تو وہاں پہ ان کے اوپر ایک کتاب لکھی جس میں لکھا ہے کہ یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے قاری تھے، یہ حمران ابن عین۔ اسی پر جو عتبہ عباسی نے پوری کتاب چھپی ہے، اور ملی میرے خیال میں 7 یا 8 الف کی ہے شاید، حمران ابن عین نامی کتاب کی ہے، حمران ابن عین۔ جا کے دیکھیں اس کتاب کو، خریدنے رہے تو کم سے کم جا کے وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ لیں۔ عتبہ عباسیہ کی چاپ شدہ کتاب ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے یہ سب سے بڑے نحوی تھے اپنے زمانے کے، علم نحو کے ماہر ترین آدمی، سب سے بڑے قاری تھے۔ باقاعدہ ان کے علم علوم قرآن کے اندر، تجوید میں اور جو ہے نا ترتیل کے اندر اپنے قواعد تھے ان کے، یعنی امام جعفر صادق کے دیگر اصحاب بھی جو ہے نا وہ علوم قرآنی میں ان سے رجوع کرتے تھے، حمران ابن عین سے۔ فقی تھے، اور ان تینوں علوموں کے ساتھ ساتھ بہترین قسم کے مناظر بھی تھے۔ یہ حمران ابن عین بہترین قسم کے مناظر بھی تھے۔ یہ زرارہ کے بھائی محمد ابن نعمان حمران، یونس ابن یعقوب کیا کریں کہ چھٹے امام کی بارگاہ میں اصحاب کا ایک گروہ بیٹھا ہوتا، ان میں کون تھے؟ ان میں اب دیکھیں یہ اس مجلس کی قدر و منزلت، حمران ابن عین جیسا ثقہ صحابی موجود تھا۔ محمد ابن نعمان کون ہے؟ یہ ان کا لقب تھا مؤمن طاق۔ کیا لقب تھا بتائیں؟ ثقہ ترین امام جعفر صادق کے خاص صحابی، اور اس دور کے بڑے مناظر تھے۔ یہ بھی مناظر تھے حمران، یہ بھی مناظر تھے۔ غور سنیں، وہ ہشام ابن سالم آگے بھی ان کے بارے میں آئے گا، جوالیقی، یہ امام جعفر صادق کے بھی صحابی تھے اور امام موسیٰ کاظم کی بھی تھے، ثقہ ترین راوی ہیں، یہ فقی روایات بھی نقل کی ہیں، اور بہترین قسم کے متکلم تھے، یہ بھی مناظر تھے۔ یہ بھی والطیار، طیار یہاں پہ ہے محمد طیار، لکھ لیں، محمد لکھا ہوا نہیں ہے، محمد طیار اور ان کے بیٹے حمزہ ابن محمد طیار، یہ دونوں کے دونوں جو ہے امام جعفر صادق کے صحابی تھے اور بہترین قسم کے متکلم، توحید کے اوپر ان کے مناظرے موجود ہیں۔ وجماعت، اور بھی کچھ افراد تھے، فیہم ہشام ابن الحکم، ان میں کیا ہے ہشام ابن حکم تھے، وہ شاب 19 یا 20 یا 18 برس کے جو بھی تھے، خیر سے ہشام ابن حکم موجود تھے۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، چھٹے امام نے فرمایا، یا ہشام الا تخبرنی کیف صنعت بعمر بن عبید، اے ہشام کیا ہمیں نہیں بتاؤ گے تم نے عمر بن عبید کے ساتھ کیا کیا، وکیف سألتہ، اور تو نے اس سے کیسے سوالات کیے۔ فقال ہشام، اب دیکھیں یہاں یہ ادب امامت ہے، یہ کون سکھا رہے ہیں؟ یہ ہشام سکھا رہے ہیں کہ امام کی بارگاہ میں آنا کس طرح ہے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے، ہم جب شروع میں آئے تب تو خیر سے بڑے بدتمیز ہو گئے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب آئے ہیں اپنے جد مظلوم کی زیارت کے لیے نجف، تو زیارت کے اندر ہے فرجع القہقرہ، چوتھے امام جو ہے نا وہ قہقرہ کی صورت میں پلٹے ہیں۔ قہقرہ یعنی کیا؟ یعنی زری کی طرف چوتھے امام نے پشت نہیں کی۔ ادب بتایا شیعوں کو کہ جب امام کی بارگاہ میں آؤ تو آپس پلٹنا کیسے ہے۔ پشت کرنا کیا ہے؟ بے ادبی کی علامت ہے۔ رجع القہقرہ یعنی چوتھے امام کیسے پلٹے؟ چہرہ زری کی طرف تھا اور پیچھے یوں کر کے پلٹتے رہے، چہرے کی طرف سے ہی پلٹتے رہے زری کو دیکھتے ہوئے۔ یہ امامت کا ادب ہے۔ زیارت جب بھی کریں کسی بھی امام معصوم کے حرم میں، تو انسان جب پلٹے تو کوشش کرے کہ کیا اس کا چہرہ زری کی طرف ہی ہو، پشت کر کے نہ پلٹے۔ اب یہ ادب ہشام ابن حکم بیان کر رہے ہیں، کیا فرمایا؟ فقال ہشام یا ابن رسول اللہ انی اجلک واستحییک ولا يعمل لسانی بین یدیک، بہت پیارا جملہ ہے یہ، میں آپ کو بزرگ سمجھتا ہوں، واستحییک، آپ سے شرم آتی ہے مجھے، ولا يعمل لسانی، میری زبان جو ہے وہ آپ کے سامنے زبان جو ہے گنگا ہو جاتا ہوں میں، لسان اللہ ناطق کے سامنے کیسے بولے ہشام؟ ہاں جہاں پر جب دشمن آئیں گے تو وہاں بڑی یہ زبان چلے گی، ایسی چلے گی کہ لوگ کہیں گے عاشق میثم تمار ہے، لیکن مولا آپ کے سامنے کیسے یہ زبان کام کرے؟ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، چھٹے امام نے کہا اذا امرتکم بشیء، جب میں کچھ کہوں فافعلوا، سے انجام دو، یہ امر حکم ہے، یہ اطاعت امر کیا بنے گا؟ واجب ہے۔ امر جب آ جائے مولا کا تو اس پر اطاعت کرنا واجب ہے۔ قال ہشام نے کہا بلغنی ما کان فی عمرو بن عبید وجلوسی فی مسجد البصرہ، بلغنی یعنی مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ جو ہے وہ عمرو بن عبید جو ہے وہ مسجد بصرہ کے اندر اور اطراف میں جو لوگ تو ان کے ساتھ کے وہاں پہ بیٹھ رہا تھا، وجلوس اس کا بیٹھنا، فعظم ذلک علیہ، کا یہ میرے پر بہت گراں قدر گزرا، یہ دشوار تھا کہ دشمن مولا اس طرح مسلمانوں کے درمیان کیا کر رہے، بولے لوگوں کو
امامت کے خلاف کام کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں آج کے زمانے کے اندر واقع امام زمانہ کی ذات بہت مظلوم ہے، علماء جو ہے وہ آپ دیکھیں ادھر ادھر کی ہر بات ہوگی مجالس کے اندر، اسی لیے ہمارے جو ہے وہ استاد محترم شیخ حسن کاشانی حفظہ اللہ وہ فرماتے ہیں اکثر دروس میں کہ اپنی ہر مجلس کے اندر ضرور امام زمانہ کا ذکر کریں، اگرچہ آپ کے موضوع نے لکھا ہے آخر میں اللہم عجل لولیک الفرج کا واجب سمجھ کر نماز واجب کی طرح، تاکہ لوگوں تک کیا بولے نام امام زمانہ جائے۔ حشام کے لیے بات بہت سخت گزری ہے۔ فخرجت الیک کا میں کوفہ سے جو ہے وہ اب اس دور میں نہ گاڑی ہوتی تھی ہماری طرح گاڑی میں بیٹھ کے آپ کے پاس، نہ خچر گدھوں کے اوپر بیٹھ کر کیا وہ امام کو منکر سے مناظرہ کرنے جا رہا ہے، یعنی راہ امامت میں ہر قسم کی سختی برداشت کی ان حضرات نے، نہ کمپیوٹر نہ موبائل کچھ بھی نہیں، دن رات جو ہے نا وہ محنت مشقت۔ ودخلت البصرة یوم الجمعہ، اور کہہ رہے ہیں بصرہ میں کیا ہے جمعے کے دن داخل ہوا، فاتیت مسجد البصرہ، مسجد بصرہ میں آیا میں، فاذا انا بحلقۃ کبیرۃ، کہ ایک بہت بڑا حلقہ زنجیر کو بولتے ہیں، یعنی لوگوں کا حلقہ، لوگ آپس میں بالکل جو ہے وہ قریب ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، فیہا عمرو بن عبید، اس میں کیا یہ عمرو بن عبید بھی تھا اس کے اندر، وعلیہ شملۃ سودا، شملہ کے اوپر لکھا، شملہ بولا جاتا ہے عربی میں ای کسا، یعنی کہ کیا عبا، ایک اس کے اوپر جو ہے نا اس طرح کی دیکھیں اس طرح میں نے پہنی کالی عبا تھی، متزرن بها من صوف، اور کیا وہ ادب پورے اس نے کیا کس سے تھی وہ صوف کی بنی ہوئی تھی وہ، وشملۃ مرتدیا بها، اور اس عبا کے اوپر ایک اور عبا تھی جس کو اس نے کیا اڑا ہوا تھا، یعنی آج کے زمانے بولے تو یہ عبا اور قبا پہنی ہوئی تھی اس نے، ہماری طرح مولویوں کی طرح ہی تھا یہ بھی، صحیح ہے۔ والناس یسألون، اور لوگ چاروں طرف سوال کر رہے تھے، بات واضح ہو رہی ہے، یہ عبا قبا والے یعنی کہ یہ ضروری نہیں کہ امام والے ہوں، امام کے دشمن بھی ہوتے ہیں، یہ کسی شرح میں نہیں لکھا، میرا اپنا مزاحن جملہ ہے، کہیں بیان نہیں کر دینا۔ فاستفرجت الناس، کہہ رہے میں نے لوگوں سے راستہ مانگا، استفرجتو کے اوپر لکھا راستہ مانگنا، یعنی کہ استفرجو طلب گشائش باب استفعال، فافرجو انہوں نے کیا راستہ دے دیا مجھے، لی میرے لیے، ثم قعدت فی آخر القوم علی رکبتی، کہہ رہے جب راستہ ملا علی رکبتی، میں زانوؤں کے بل آ کے کیا بولے جو قریب آ کے تھوڑا سا جو لوگ تھے ان کے آخر میں آ کے بیٹھ گیا، ثم قلت ایھا العالم، میں نے کہا اے عالم اس عمرو بن عبید سے، انی رجل غریب، میں اس شہر کا نہیں ہوں، دور سے آیا ہوں، رجل غریب ہوں میں، تأذن لی فی مسئلۃ، کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں کوئی سوال کر سکوں؟ فقال لی، عمرو بن عبید نے کہا نعم، فقلت له الک عین، میں نے فوراً کہا کہ کیا تمہاری آنکھ ہے؟ فقال یا بنی ای شیء ھذا من السؤال، عمرو بن عبید نے کہا کہ یہ کیسا سوال ہے یہ، وشیء ترا کیف تسأل عن، جو چیز تم دیکھ رہے ہو اس کے بارے میں سوال کیسے کر سکتے ہو، نظر نہیں آ رہی آنکھ ہے یا نہیں ہے؟ فقلت ھکذا مسئلتی، میں نے عمرو بن عبید سے کہا بھی میرا سوال تو یہی ہے، تم عالم ہو۔ فقال یا بنی سل وان كانت مسألتک حمقا، یا حمقا، علامہ مجلسی نے لکھا اس کو حمقا بھی پڑھا جاتا ہے، کہا کہ اگرچہ تمہارا مسئلہ سوال بڑا احمقانہ ہے، چلو پوچھو پھر بھی۔ قلت عجبنی فیہ، میں نے اس سے کہا بھائی جواب دیجیے آپ۔ قال علی سل، پوچھو، اس نے کہا۔ قلت الک عین، کہ آنکھیں؟ قال نعم، اس نے کہا۔ قلت فما تصنع بها، کیا کرتے ہو اس سے؟ قال ارى بها الالوان والاشخاص، میں سے رنگ دیکھتا ہوں، اشخاص کو دیکھتا ہوں۔ قلت فلک انف، کیا ناک ہے؟ قال نعم، اس نے کہا۔ قال فما تصنع به، ہاتھ میرے ناک کی طرف، انف کی طرف، یہ کیا کرتے ہو اس ناک کے؟ قال اشم به رائحہ، اس سے کیا بولے بو سونگتا ہوں اس سے۔ قلت الک فم، کیا منہ ہے؟ قال نعم۔ قلت فما تصنع به، اس منہ سے کیا کرتے ہو؟ قال اذوق به الطعم، اس سے کیا ذائقے چکھتا ہوں۔ قلت فلک اذن، پھر میں نے کہا کیا کان ہے؟ قال نعم، ہاں بالکل کان ہے۔ فما تصنع بها، قلت میں نے کہا کیا کرتے ہو اس سے؟ قال اسمع بها الصوت، اس سے آواز سنتا ہوں۔ قلت الک قلب، یہاں پہ قلب کیا ہے؟ قلب بمعنی عقل ہے، یہاں پہ دل کے معنی، عقل کے معنی میں، کیونکہ بہرحال یہ سارا کا سارا کام عقل انسان کر رہی ہوتی ہے، عقل ہے۔ قال نعم۔ قلت فما تصنع به، اس قلب، اس عقل سے کیا کرتے ہو؟ قال امیز به كل ما ورد على هذه الجوارح، میں تمیز دیتا ہوں اس عقل کے ذریعے سے ہر اس چیز کو جو ہے جوارح کے اوپر آتی ہے، ہاتھ، کان، ناک، آنکھ پر جو چیز وارد ہوتی ہے، اس عقل کے ذریعے سے ان وارد ہونے والی چیزوں کو تمیز دیتا ہوں۔ والحواس، حواس کے اوپر جو چیز آتی ہے تمیز کون دیتی ہے بتائے گا؟
عقل دیتی ہے. وہ قلت اولیس فی هذه الجوارح غنى عن القلب، ہشام نے کہا کیا ان جوارح میں سے جو تھے یہ کان، ہاتھ، ناک، پیر، آنکھ، منہ، کیا یہ اس عقل سے بے نیاز نہیں ہے؟ فقال اللہ، عمرو بن عبید نے کہا نہیں بیٹا ایسا تو نہیں ہو سکتا. قلت وکیف ذلک وہی صحیحۃ وسلیمۃ، میں نے کہا کیسے ممکن نہیں ہے، سارے اعضاء و جوارح تیرے صحیح ہیں، آنکھ بھی صحیح کام کر رہی ہے، ناک بھی صحیح کام کر رہی ہے، منہ بھی صحیح کام کر رہا ہے، زبان بھی، کان بھی، تو اس سے بے نیاز کیوں نہیں عقل سے؟ دیکھ رہے ہیں استدلال کا طریقہ آگا. قال یا بنیا، اس عمرو بن عبید نے کہا اے بیٹا، قال ان الجوارح اذا شکت فی شیء شمته او رأته او ذاقته او سمعته ردته الى القلب، کہ یہ جوارح جب شک کرتے ہیں کسی چیز میں، جو چیز سونگی ہے، مثلا ناک سنگ کر ناک جو چیز اس نے سونگی ہے، استشمام کیا اس میں شک کر رہی ہے کہ یہ جو سونگا ہے یہ گلاب کا تھا یا مثلا کیا ہے، وہ مثال دے رہا ہوں، یا مثلا چنبیلی کا پھول تھا، یا جو چیز آنکھ نے دیکھ کے شک کر رہی ہے اس میں کیا دیکھا ہے یہ، یا جو چیز چکی ہے کیا ہے یہ، اس میں شک ہو رہا ہے، یا جو سنا ہے شک ہو رہا ہے، تو ردت ہو یعنی رجعت ہو، یہ سارے کے سارے حواس کیا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اعضاء ارجاع کرتے ہیں کس کی طرف؟ الی القلب، عقل کی طرف. فیستقین الیقین، یہ عقل آ کے یقین کو یقین بتاتی ہے، ویبطل الشک، اور شک کو باطل کر دیتی ہے، شک کو رفع کر دیتی ہے، شک کو دور کر دیتی ہے، اور جو چیز یقینی ہوتی ہے اس کو یقین کون؟ یہ عقل آ کے بیان کرتی ہے. قال ہشام فقلت له، ہشام کہتے ہیں امام صادق سے کہ پھر میں نے کہا فانما اقام اللہ القلب لشک الجوارح، یعنی خداوند کریم نے اس عقل کو رکھا ہے کیوں؟ اعضاء و جوارح کے شک کو دور کرنے کے لیے. عامر بن عبید نے کہا قال نعم، ہاں ایسا ہی ہے. قلت لا بد من القلب، میں نے کہا کہ قلب کا ہونا یعنی اس عقل کا ہونا ضروری ہے. وَإِلَّا لَمْ تَسْتَيْقِنِ الْجَوَارِحِ، اگر عقل نہ ہو تو کبھی بھی اعضاء اور جوارح یقین کی صورتحال پیدا نہیں کریں گے. قال نعم، اس عمر بن عبید نے کہا ایسا ہی ہے. فقلت له، کہہ رہے پھر میں نے کہا یا ابا مروان، اے ابا مروان، اس کی کنیت تھی عمر ابن عبید کی، جو معتزلہ کا کیا بتائیں گا امام ہے. فاللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے عبارت دیکھیں گا، لم یترک جوارحک حتی جعل لها اماما، یہ دیکھیں گا لفظ بھی جو استعمال کیا لفظ امام، کیونکہ امامت کا منکر تھا. یہ خداوند کریم نے تمہارے اعضاء و جوارح کو ایسے نہیں چھوڑا، ان کے لیے بھی کیا ایک امام قرار دیا. یصحح الصحیح، جو امام آ کے صحیح کو صحیح بتاتا ہے. ویتیقن به ما شک فیہ، اور اعضاء اور جوارح نے جس چیز میں شک کیا اس شک کو دور آ کے امام کرتا ہے. تیرے اس بدن میں 6 فٹ کے شک کو دور کرنے کے لیے اور اعضاء و جوارح کے یقین کے لیے کیا ایک امام کو رکھا. وَيَتْرُكُ هَذَا الْخَلْقُ كُلَّهُمْ فِي حَيْرَتِهِمْ وَشَكِّهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ. اور عجیب بات ہے کہ خدا اس بدن کو 6 فٹ کے بغیر امام کے نہیں چھوڑ رہا، لیکن اپنی ساری مخلوق کو ایسے ہی حیرت میں، گمراہی میں، اختلاف میں چھوڑ سکتا ہے کیا؟ لا یقیم لهم اماما، ان کے لیے کوئی امام نہیں رکھے گا خدا. یردون الیہ شکہم وحیرتہم، تاکہ مخلوق اپنے شک اور حیرت کو اس امام کی طرف پلٹائیں. ویقیم لک اماما لجوارحک، اور خدا نے تیرے کے اعضاء و جوارح کے لیے امام رکھا. ترد الیہ حیرتک، تو کیا اپنی حیرت کو اس امام کی طرف پلٹاتا ہے. وشکک، اور شک کو اس امام کی طرف، عقل کی طرف پلٹاتا ہے. قال فسکت، عمر ابن عبید نے سنا تو فسکت، خاموش ہو گیا. ولم یقل لی شیئا، کچھ نہیں بولا، ایک دم سے کیا بولے آگا؟ خاموش ہو جانا. یعنی کیا اردو میں کہتے ہیں ہکا بکا ہو جانا. کیا ہو جانا؟ ہکا بکا ہو گیا ایک دم سے. ثم التفت علی، ایک دم سے ہکا بکا، اور پھر متوجہ میری طرف. فقال علی، اور متوجہ کے کہا انت ہشام ابن الحکم، کیا تو ہشام ابن حکم ہے؟ فقلت لا، میں نے توریہ کیا پہ لکھے آگا توریہ، کیونکہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اور صادق آل محمد کے در کا گداگر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا کرتا. میں نے کہا نہیں. اب یہ کیوں توریہ کیوں کیا؟ یہ طریقہ مناظرہ تھا اس دور میں، یاد رکھے گا. یہ کیا تو بولے گا؟ روش مناظرہ. کہا نہیں میں ہشام نہیں ہوں.
قال امن جلسائی، کیا اس کے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے ہے کوئی؟ یقیناً اگر تو ہشام نہیں ہے تو جو ہشام کے ساتھ بیٹھتے ان میں سے کوئی ایک ہے تو؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا قال فمن این انت، کہاں سے بھائی تو، کس شہر سے؟ قال قلت، میں نے اس سے کہا من اہل الکوفہ، میں کوفہ والوں میں سے ہوں۔ قال فانت اذن ہوا، پس تو یقیناً ہشام ہی ہے اگر کوفہ والوں میں سے ہے۔ اب دیکھیں آگا یہاں پہ بھی دیکھیں کہ کوفہ کی واقعاً کیا خدمات رہی ہیں صدر اسلام میں شیعیت کے لیے اور امامت کے لیے۔ کوفہ کی جو ہے نا باقاعدہ مدح امام علی ابن ابی طالب نے بھی کی، اور اتنی عظیم زمین ہے کہ اس کو امام نے اپنے لیے چنا، مدینہ کو چھوڑ کر۔ توجہ آتے ہیں، کوفہ کو امام حسین کے ساتھ بھی جو اکثر شہداء تھے سارے کے سارے کیا بولے گا، کوفی تھے۔ تو کوفہ جو ہے ہاں، یہ بھی ایک نعرہ لگایا جاتا ہے ما اہل کوفہ نیستیم، ایران کے اندر یہ بھی کیا جاہلانہ نعرہ ہے، ما اہل کوفہ نیستیم مسلم تنہا بمانت، ہم جو ہے وہ اہل کوفہ نہیں مسلم تنہا رہ جائے، آغا خامنہی کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ بہت غلط جملہ ہے، کیوں؟ کیونکہ دوبارہ جملہ جو میں نے پہلے کہا تھا، مسلم سفیر خاص تھے امام حسین علیہ السلام کے، آغا خامنہی خدا ان کے درجات بلند فرمائے، کوئی سفیر خاص تھوڑی ہیں۔ تو یہ نعرہ کیا بولے آگا، یہ ہمارے استاد محترم یہاں پہ ہیں آغا وحید خراسانی کے شاگرد سید احمدی جوادی، انہوں نے درس خارج میں ایک دن اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایسے نعرے یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے نعرے نہیں لگانے چاہیے، ایران ہو پاکستان ہو۔ الغرض اللہ اکبر، قال فانت اذن ہوا، تو ہی کیا ہشام ہے۔ ثم ضمنی الی، اس عمرو ابن عبید نے مجھے اپنے پاس بلایا، واقعدنی فی مجلسہ، اور اپنی جو ہے نا وہ جس جگہ پہ خود بیٹھا تھا ادھر آ کے بھائی کہ آپ آگے بیٹھ جائیں ادھر۔ وزال عن مجلسہ، خود کے ہٹ گیا، یعنی جو اپنی مسند تھی اس سے ہٹ کے کیا بولے ہشام کو آپ بیٹھیں۔ 19 سال کا ہشام، عمرو ابن عبید کیا بولے آگا وہ 70 سال کا بوڑھا، اس کو کہا نہیں آپ بیٹھیں، یہ جگہ آپ کی ہے۔ یہ جعفر صادق کہ جو ہے وہ نعلین مبارک کی جب گرد و خاک اڑے تو اس کے ذرات کے باریک ترین ذرے کو اگر کوئی کھا لے تو پھر ہشام بن جاتا ہے وہ۔ تو وہ ہشام، اس کا مقام کیا ہے کہ دشمن امام، دشمن اہل بیت اپنی جگہ سے اٹھ کر اس ہشام کو اپنی جگہ پر بٹھا رہا ہے۔ یہ اس زمانے میں ایک تعظیم کا آخری درجہ تھا۔ یہ معاویہ ابن ابی سفیان خدا کی اس پہ لعنت ہو، اس ملعون نے جب امام حسن کو بلایا تو امام کو جگہ نہیں دی دربار میں، کھڑا کر کے رکھا اس نے۔ علامہ مجید سے نقل کیا جو مناظر ہے امام حسن مجتبیٰ کا، تو اس نے امام حسن کو بٹھایا نہیں، کیوں؟ حقارت کرنے کے لیے امام کی، خدا کی اس پہ لعنت ہو۔ یہ جو تھا عمرو ابن عبید، یہ امام جعفر صادق کی امامت کے منکر تھا۔ امامت یہ کہتا تھا امامت امام کے لیے جو ہے نا منصوص ہونا ضروری نہیں ہے، امام بس ہوئی لوگ چند لوگ مل کے امام بنا دیں، جس طرح جو ہے وہ ایران کے اندر مجلس خبرگان رہبری میں ہوتا ہے کہ وہ 5-6 علماء مل کے جو ہے نا وہ کہ امام بنا دیتے ہیں، تو کیا ایسے کوئی بنا دے تو وہ امام ہو جاتا ہے وہ، اس کا یہ نظریہ تھا۔ بات آزوری آگا۔ اچھا، وما نطق حتى قمت، اور عمرو ابن عبید نے ایک جملہ نہیں بولا یہاں تک کہ جو ہے وہ میں جب بلند ہوا تو وہ جو ہے پھر میرے پیچھے پیچھے کیا مسجد سے باہر آ گیا خاموشی سے۔ قال فضحك ابو عبداللہ علیہ السلام، اللہ اللہ، اس جملے کی آگا بڑا، اگر آپ لوگ میں کوئی آج 2-3 دفعہ اس جملے کو پڑھا، بڑا لطف آیا، پتہ نہیں، یعنی واقعاً انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو امام کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آ جائے۔ امام نے سنا تو امام ہنسے، مسکراہٹ، تبسم ہے نا، مسکراہٹ، ہنسے امام جعفر صادق، یعنی آواز کے ذائقہ نہیں، ہنسے، واہ، امام کے دل کو سرور پہنچایا۔ آپ دیکھیں کہ روایات کے اندر ادخال السرور فی قلب المؤمن عبادت، مومن کے دل میں کیا خوشی پہنچانا۔ اب کیا عالم ہوگا ہشام کا کہ جو مؤمنوں کا بھی امام اس کے دل کو خوش کر رہے ہیں۔ وہ امام ہنسے، فضحک، ہنسے امام، وقال یا ہشام، ہنس کے کہا اے ہشام، من علمک ھذا، یہ تجھے کس نے سکھایا، کس نے تعلیم دی ہے؟ قلت شیء اخذت منک، آگا بہت اہم ہے، میں اس کو کل بھی تھوڑا مزید جو ہے نا وہ واضح کروں گا، ابھی وقت جو ہے وہ وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ قلت شیء اخذت منک، کہہ رہے کہ وہ چیز تھی جو میں نے آپ سے لی،
وَأَلَّفْتُ اور اس کو کیا بعد میں کیا تالیف کیا، یعنی اصل مطلب وہ سب آپ کا دیا ہوا ہے وہ. یہ اس جملے میں دیکھیں آقا ادب ہے، یاد رکھیں بات. ادھر کیا ادب ہے؟ ادھر یہ ہشام بن حکم بیان کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ کیا بولے آقا، علم کا منبع وہ ذات امام ہے. وہ انسان خود کچھ بھی کر لے اپنی طرف نسبت نہیں دے. دعا کا بھی ظاہر نے جملہ ہے کہ خیر فقط کیا ذات خدا سے ہے اور شر بندوں سے ہے. کیا بولا؟ شیء اخذت منک، آپ سے یہ نہیں بولا. اگر ہماری طرح کوئی ہوتا، مجھے حسن شاکری کی طرح، میں کہتا مولا بڑی محنت کی، غریب کی محنت، یہ میں نے نقطہ نکالا، یہ مولا یہ وہ. بات واضح آج کل ایسا ہی ہے نا کہ خدا بچائے. واقعا یہ ادب، یہ بار بار روایات اس لیے کہا جاتا ہے کثرت سے طلبہ سے بھی کہ روایات اہل بیت، اصول کافی، تہذیب، وسائل الشیعہ، بحار، ان کو پڑھے درس. اب یہ بات خیر سے آپ طلبہ حضرات ہیں، سید نہیں جانے کون، فقہ، اصول، ہر چیز سے زیادہ آپ کا فوکس روایات اہل بیت پہ ہونا چاہیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیوں؟ انہی روایات کے اندر آپ کو ادب آئے گا امام زمانہ کے بارگاہ میں بولنے کا، بیٹھنے کا اور گفتگو کرنے کا. کہ مولا جو آپ نے دیا اس کو لیا اور پھر اس میں کچھ محنت کر کے جو ہے میں نے اس کو مرتب کیا، یعنی اصل سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے. اب دیکھا ایسا ادب تھا اور ایسا مناظرہ تھا. فقال، اب جو ہے نا لسان اللہ الناطق، رئیس مذہب جعفری، علوم علی و محمد کو دنیا کے لیے شگاف کرنے والے جعفر صادق ہشام کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ قال ھذا، یہ جو پورا کلام تھا یہ. واللہ، اب قسم بھی کون کھا رہا ہے آقا؟ چھٹے امام قسم کھا رہے ہیں، خدا کی قسم. واللہ مکتوب فی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں مکتوب ہے. جعفر صادق کے شاگرد، ایک ادنا ترین شاگرد کے جملوں کو خدا کیا کرتا ہے؟ موسیٰ اور ابراہیم کے جو ہے صحف کی آیات بنا دیتا ہے. اللہ اکبر یا علی. یہ ہماری الحمدللہ تیسری روایت مکمل ہوئی. انشاءاللہ الروایت الرابعہ فی باب الافتراء الی الحجہ سیأتی الکلام. والحمد للہ رب العالمین. بر دشمنان اہل بیت لعنات.